یقین کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا ہمارا جو ٹاپ کا بولر ہے نا شاہین اس وقت اس سے ان کے 15 بالرز اچھے ہیں، اس سے بھی اچھے ہیں 15 اور ان کو موقع نہیں مل رہا کھیلنے کا۔ لیکن اب یہ حال ہوتا ہے کہ ایک دو میچز پی ایس ایل کے کھیلتے ہیں، اس میں اگر 40-50 رنز کر دیے، 3-4 چھکے مار دیے، ٹیم میں آ گئے، وہ لوگ کہتے ہیں ان کا آنے کا بھی نہیں پتا چلتا، جانے کا بھی نہیں پتا چلتا۔ جو ہمارا فرسٹ کلاس کا جو ڈھانچہ ہے نا کرکٹ کا، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے بڑی گمبھیر سچویشن ہے۔ پہلے ہم نے ہاکی اپنے ہاتھ سے نکال دی، اور وہ بھی اپنی پالیسیز کی وجہ سے۔ اور اب جو کرکٹ ہے نا، کرکٹ ہمارا ایک ایسی گیم تھی جس میں ہم ہمیشہ اچھی پرفارمنس دیتے رہے۔ بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ہماری جو ٹیسٹ ٹیم تھی، یہ دنیا کی واحد ٹیسٹ ٹیم تھی جس نے اپنے ہر جو اوپننگ ٹور تھا نا اس میں فتح حاصل کی، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 20 سال بعد اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید سجاد حسین شاہ۔ سجاد صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر پہلے فرسٹ کلاس کرکٹر تھا، کرکٹ کمنٹری بھی کرتا رہا۔ آج کل بس بزنس ہے ہمارا، کرکٹ پہ تھوڑی سی توجہ رکھتے ہیں، کرکٹ کے تھوڑے نکات ہیں۔ سجاد صاحب، بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ 1992 میں پاکستان نے دنیا کا ورلڈ کپ جیتا، اور اس سے پہلے بھی جتنے ورلڈ کپ ہوئے تھے پاکستان ان میں ٹاپ جو سیمی فائنل کھیلنے والے ممالک تھے ان میں شامل ہوتا تھا۔ آج کیا ایسی وجوہات ہے کہ پاکستان ریسنٹلی ورلڈ کپ بھی ہارا ہے، اور اب عوام کو بھی پتا ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کو بھی کہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکیں گے؟ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کیوں کرکٹ کی دنیا میں اتنا پیچھے رہ گیا؟ عمران بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا مجموعی طور پہ جو کرکٹ کا اس وقت جو ہے نا ایک سٹرکچر، وہ ٹھیک نہیں جا رہا، اور ہم کرکٹ میں دن بدن جو ہے وہ زوال کی طرف گامزن ہیں۔ اور یہ جو ہمارے لیے بڑی گمبھیر سچویشن ہے۔ پہلے ہم نے ہاکی اپنے ہاتھ سے نکال دی، اور وہ بھی اپنی پالیسیز کی وجہ سے۔ اور اب جو کرکٹ ہے نا، کرکٹ ہمارا ایک ایسی گیم تھی جس میں ہم ہمیشہ اچھی پرفارمنس دیتے رہے۔ 1952 سے لے کے آج تک کرکٹ میں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نام آئے، بہت ہماری کرکٹ اوپر گئی، ہم نے بڑی اچھی اچھی فتوحات حاصل کی۔ بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، شاید لوگوں کو نہ پتا ہو کہ ہماری جو ٹیسٹ ٹیم تھی، یہ دنیا کی واحد ٹیسٹ ٹیم تھی جس نے اپنے ہر جو اوپننگ ٹور تھا نا اس میں فتح حاصل کی، جبکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 20 سال بعد اپنی پہلی کامیابی حاصل کی۔ سری لنکا نے کئی سالوں بعد 15-20 سال بعد کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کو شروع سے ہی نا کرکٹ میں اتنی کمانڈ تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں نا سپورٹس کی، خاص طور کے اب کرکٹ جو پالیسی جو ہے نا، اس نے ہمارا جو ہے نا سٹرکچر جو ہے نا وہ خراب کر دیا، تباہ کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب جو ہم زوال کی طرف گامزن ہیں۔ کیا آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ وہ قوم، وہ نیشن، وہ پاکستان کی وہ کرکٹ ٹیم جو کہ اپنے وقت کے سب سے بڑے کنٹینڈر اپنا ویسٹ انڈیز کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل پیدا کر سکتی تھی، آج ہم بلکہ افغانستان سے بھی ہار جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے ہم ہار جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ آج ہم اس طرح سے کرکٹ میں چھائے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ ایک وقت تھا جب ہم کرکٹ کی دنیا پہ چھائے ہوئے تھے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کرکٹ ہے نا اس کا جو فارمیٹ ہے نا وہ بہت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ شارٹ فارمیٹ کی کرکٹ جو ہے نا 2020، اب 10 کرکٹ آ گئی ہے، پہلے 50 اوورز کرکٹ تھی، اور ہمارے جو پلیئرز ہیں نا یہ اب سٹرگل کرنے سے دور ہو رہے ہیں، ینگسٹرز۔ پہلے کرکٹ جو تھی وہ یونیورسٹیز میں تھی، کلب کرکٹ تھی، سکولز میں تھی، ہمارا جو فرسٹ کلاس کرکٹ کا نظام تھا وہ بہت ہی زبردست قسم کا تھا، اور اس کے لیے ہمارے جو پلیئرز تھے نا وہ دن رات، میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ جب پاکستان کی ٹیم میں لوگ آتے تھے ٹیسٹ ٹیم میں شروع میں، تو ان کے نام آلریڈی دنیا کو یاد ہوتے تھے، اور اتنے اتنے بڑے نام تھے کہ وہ سٹرگل کرتے ہوتے تھے کہ جناب کسی طرح سے پاکستانی ٹیم میں آ جائیں۔ 30-30 40-40 سینچریاں جو ہے نا وہ بنا چکے ہوتے تھے فرسٹ کلاس کرکٹ میں، اور بعد میں آ کر وہ ٹیسٹ ٹیم کے لیے کوالیفائی کرتے تھے، جن میں آپ کو نام بتاتا ہوں۔ تسلیم عارف ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان، اور اس نے اتنی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، اتنی سینچریاں بنائی کہ اس نے ایک شفیق احمد پاپا تھے، آغا زاہد تھے، ہارون رشید تھے اس دور کے، اظہر خان تھے،
وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی چکی میں پس پس کے وہ اوپر آئے اور لوگوں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کی کرکٹ بہت اچھی ہوئی. لیکن اب یہ حال ہوتا ہے کہ ایک دو میچز پی ایس ایل کے کھیلتے ہیں, اس میں اگر 40-50 رنز کر دیے, 3-4 چھکے مار دیے, ٹیم میں آ گئے, وہ لوگ کہتے ہیں ان کا آنے کا بھی نہیں پتا چلتا, جانے کا بھی نہیں پتا چلتا. جو ہمارا فرسٹ کلاس کا جو ڈھانچہ ہے نا کرکٹ کا, وہ تباہ ہو چکا ہے. ہم اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ پہ جو لانگ ٹرم کرکٹ ہے جس میں 4 روزہ میچز ہیں, 3 روزہ میچز ہیں, اس پہ توجہ نہیں دے رہے. یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں ہماری. ریسنٹلی ہماری ایک سیریز ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ, اس میں اتنی بری پرفارمنس تھی, ہم بہت برے طریقے سے ہارے ہیں. نیوزی لینڈ کبھی کسی وقت میں ہمارا جو ہے وہ حریف ہوتا ہی نہیں تھا. آج ہم نیوزی لینڈ سے ہارتے ہیں اور 4-0 کے مارجن سے ہار جاتے ہیں. جی یہ بھی ایک دیکھیں, اب وجہ وہی ہے. نمبر ایک تو یہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے بورڈز ہیں نا کرکٹ کے, اب دیکھیں اب کل پھر ایک بورڈ کا چیئرمین ریزائن کر گیا, ذکا اشرف صاحب. اس سے پہلے 1 ماہ 2 ماہ گزرتے ہیں, ہماری کنٹینیوٹی ہے نہیں ہے ہماری کسی بھی اسٹرکچر میں ہماری. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جو اب دیکھ لیں انڈیا کو, آپ یقین کریں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا, ہمارا جو ٹاپ کا بالر ہے نا شاہین اس وقت, اس سے ان کے 15 بالرز اچھے ہیں, اس سے بھی اچھے ہیں 15, اور ان کو موقع نہیں مل رہا کھیلنے کا. ہمارا جو سب سے ٹاپ کا بیٹسمین ہے بابر اعظم, اس سے ان کے 15 بیٹسمین میں گنوا دیتا ہوں جو اچھے ہیں, ان کو موقع نہیں مل رہا ہوتا کھیلنے کا. وہ اگر 3 ٹیمیں بھی بنا دیں نا اپنی, ہماری سب سے اچھی ٹیم سے کھلا دیں, ہم ہار جائیں. وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں کنٹینیوٹی ہے, ان کا بورڈ جو ہے اور ان کے جو کوچز ہیں, جو ان کے سلیکٹرز ہیں, وہ کسی کھلاڑی پہ. اب دیکھیں ہمارا جو آپ نے سوال کیا نیوزی لینڈ والی سیریز کا, اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا ساری چیزیں مکس کر دی ہیں. T20 کی ٹیم ان کی علیحدہ ہے, ان کا T20 کے پلیئرز علیحدہ ہیں, وہ جانتے ہیں کون سا پلیئر T20 میں کھلانا ہے, کون سا ون ڈے میں کھلانا ہے, کون سا ٹیسٹ کا پلیئر ہے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں. اب لوگ جو ہے ہمارے کرکٹرز جو ہیں, یہ ان کے بینک بیلنس تو بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی کوالیفیکیشن جو ہے اور ان کے ریکارڈ جو ہے نیچے گر رہے ہیں. یہ پیسے کی خاطر لیگز کھیل رہے ہیں. شارٹ فارمیٹ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, جتنا بھی شارٹ فارمیٹ ہوتا جائے گا اس میں پلیئرز کی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور جیتنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے. آپ یہاں اپنے کلب لیول پہ بات کر لیں, جتنی کو کمزور ٹیم ہوگی نا, اس کو جتنے کم اوورز کھیلنے کو ملیں گے نا, تو اس کے جو مخالف ٹیم ہے وہ ڈرے گی کہ یار ان کے 2-3 ہی پلیئرز ہیں, اگر 3-3 4-4 اوورز کا میچ ہو گیا تو یہ ہمیں لے ہی نہ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. ہم نے ٹیسٹ کرکٹ جو ہے اس کو پورے سال میں ہم 4-5-6 ٹیسٹ میچز کھیل رہے ہیں, جبکہ انڈیا 10-10 15-15 ٹیسٹ میچز کھیل رہی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں لیگز کھیلنے کے لیے. ہمارے کرکٹر انڈیا کی جو ٹیم ہے اس میں کوئی کھلاڑی کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ وہ باہر کی کوئی لیگ کھیل سکے. وہ اپنی لیگ کھیلتے ہیں اور اپنے پلیئرز پہ انویسٹ کرتے ہیں, اپنے ڈومیسٹک کرکٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہاں سے پلیئر اٹھا رہے ہیں. اسی طرح آسٹریلیا میں ہو رہا ہے, اسی طرح انگلینڈ میں ہو رہا ہے. جو ہمارے کھلاڑی ہیں اور جو افریقہ کے, جنوبی افریقہ کے ہیں یا سری لنکا کے ہیں یا ویسٹ انڈیز کے ہیں, وہ پیسے کے پیچھے لگے ہوئے, ٹیم کی پرفارمنس نیچے آ رہی ہے. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات کی پاکستانی آفیشلز کے حوالے سے. پاکستان کے اندر کرکٹ کے لیجنڈز, بہت بڑے بڑے نام پاکستان میں موجود ہیں, لیکن آفیشل جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں, لائک ابھی ایک آپ نے نام لیا ذکا اشرف یا سیٹھی صاحب جو ہیں, یہ لوگ پلیئر نہیں ہیں. ان لوگوں کو مینجمنٹ میں لا کے تو ہم لوگ کیا کہیں غلط تو نہیں کریں؟ ہمیں کرکٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو ہی لینا چاہیے. ہمارے پاس وسیم اکرم ہے, انضمام الحق ہے, راشد لطیف ہے, بہت بڑے بڑے نام ہیں ہمارے پاس. کرکٹ کے آفیشلز میں یا سلیکشن کمیٹی کے اندر ہم وہ لوگ کیوں رکھتے ہیں جو کہ پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں؟ کرکٹ کے بیک گراؤنڈ والے لوگوں کو ہم کیوں چوائس نہیں دیتے؟ اس میں 2 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ جو ہے نا اپنے پلیئرز جیسے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, ان کو مینجمنٹ کا خاص تجربہ نہیں ہوتا ہے. ایک تو چیز یہ ہے, جیسے بہت بڑے نام ہوں لیکن ان کا جو ہے نا مینجمنٹ کے لیے, اس کے لیے کیونکہ بورڈ کو رن کرنا ہوتا ہے, مینج کرنا ہوتا ہے, یہ بھی ایک ساتھ ضروری چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے اور آپ کی بات بھی درست ہے کہ اس کرکٹر کو لے لیا جائے جیسے رمیز راجہ تھے. وہ پڑھے لکھے بندے بھی تھے, MBA بھی انہوں نے کیا تھا, ان کو کرکٹ ان کو مینجمنٹ کا بھی پتا تھا اور ان کو ساتھ میں کرکٹ کا بھی پتا تھا. اس سے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اکثر دنیا کے بورڈز میں جو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کرکٹر ہوتے ہیں
اور ساتھ میں ان کا مینجمنٹ کا بھی تجربہ ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی لیجنڈز رہے ہیں کرکٹ بورڈ میں پہلے، جیسے عبدالحفیظ کاردار صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا بورڈ رن کیا. نور خان ایئر مارشل نور خان، حالانکہ وہ کرکٹر نہیں تھے لیکن انہوں نے کرکٹ بہت اچھی رن کی. ماجد خان، جاوید برکی، انہوں نے کرکٹ بہت اچھی چلائی. تو میرا خیال میں ہے کہ اگر رمیز راجہ کو ٹائم دیا جاتا ہے یا کسی اور کرکٹر کو جن پہ کوئی ایسا لیبل نہ لگا ہو میچ فکسنگ کا، تو میرا خیال میں وہ زیادہ رزلٹ اچھے دے سکتے ہیں. جہاں تک کرکٹ کوچنگ کا سوال ہے، میرا خیال میں پاکستان میں پاکستانی کوچز ہی ہونے چاہیے. بڑے بڑے نام یہاں رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک تو عمران بھائی جو کمیونیکیشن کا جو ہے نا ایک گیپ، وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے کرکٹر پڑھے لکھے نہیں ہوتے. وہ جو چیز سمجھانا باہر کا کوچ چاہ رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہوتی. اس لیے یہ ایک نا ہمارے جو ہینڈی کیپ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں، وہ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہوتی. اس لیے یہ ایک نا ہمارے جو ہینڈی کیپ ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں. اس میں ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب نے فٹ بال میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. سعودی عرب کا جو کوچ ہے وہ ان کا لوکل نہیں ہے، وہ اپنے فرینچ لینگویج کے اندر کر رہا تھا، ان کو موٹیویٹ کر رہا تھا، اور جو ان کا ٹرانسلیٹر ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کو عربک میں سمجھا رہا تھا. سر لینگویج بیریئر نہیں ہے پرفارمنس کے دوران. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں؟ ہم اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لیجنڈز کے ہوتے ہوئے ہمیں کوچز بھی جو ہے باہر سے بالنگ کا الگ کوچ لے رہے ہیں، بیٹنگ کا الگ، فیلڈنگ کا الگ کوچ. یہ اس کے اوپر بجٹ کے اوپر بھی نقصان ہے، اور اس کے لوکل لوگ بھی کہیں پہ اکاموڈیٹ نہیں ہو رہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو کرکٹ کے جو لوگ ٹیسٹ کھیل چکے ہیں ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے کوچنگ کا؟ آپ کی بات درست ہے. اب کہا آپ کو بیچ کی باتیں کیسے کیسے بتائیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بورڈ ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سی پنہا ہے چیزیں. اس میں نا دو چار چیزیں میں آپ کو ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، جو شاید سننے والوں کو پتہ بھی نہ ہو، دیکھنے والوں. نمبر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارا لوکل سلیکٹر ہوتا ہے، جو کوچ ہوتا ہے نا، اس کے آنے سے کچھ ٹیم میں سیاست آ جاتی ہے. جو گورا ہوتا ہے، جو باہر کا ہوتا ہے نا، ایک تو اس سے تھوڑا سا اوائڈ ہوتی ہے چیز. نمبر دو، جب کبھی ٹور پہ جاتے ہیں نا باہر، مثال کے طور پہ ٹیم وہاں کھیلی، اچھا کھیلی، برا کھیلی، جو رپورٹ دینی ہوتی ہے نا بورڈ کو پاکستانی کوچ نے، وہ بڑی سخت ہوتی ہے. وہ یہ برداشت نہیں کرتا بورڈ. وہ جو گورا ہوتا ہے نا، وہ بیچارہ، اس کو ہمارے کلچر کا بھی نہیں پتا تھا. وہ ایک درمیانی سی نا ایک ہومیوپیتھک سی رپورٹ بنا کے دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی نوکریاں بچ جاتی ہیں. تو یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے عمران بھائی، اس میں بہت کچھ پنا ہے. اصل جڑ جو میں کہوں گا وہ مین یہی ہے کہ ہمارے بورڈز کی پالیسیز اچھی نہیں ہیں، اور ان کی جو کنٹینیوٹی ہے نا، وہ لانگ ٹرمز ہونی چاہیے. کسی کو ایک ٹائم دے دیں کہ جناب آپ نے اتنے ماہ کام کرنا ہے، اتنے سال کام کرنا ہے، پھر اس سے وہ اس کا رزلٹ جو ہے دیکھ کے اس سے بات کریں. یہ نہیں کہ ایک دو ماہ کام کیا، اس میں کیا پتا چلتا. اب حفیظ جو ہے وہ اچھا خاصا بندہ بیچارہ، ٹی وی پہ لگتا تھا کہ بہت بڑا پروفیسر ہے کرکٹ کا، اب پٹ کے آ گیا وہ ایک دو ماہ میں. کیا کر لیا اس نے؟ ہمارے ایک اور بڑی پرابلم ہے کوچز کی، کہ وہ جب کوچنگ کے لیے جاتے ہیں نا اس لیول پہ، وہ کھلاڑیوں کو نئے سرے سے کوچنگ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی غلط بات. وہ تو ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو بنیادی چیزیں بتانی ہے کہ یار آج کا جو میچ ہے، آج فلاں گراؤنڈ میں اس وکٹ پہ اس طرح بالنگ کرنی ہے، اس وکٹ پہ تم نے اس طرح بیٹنگ کرنی ہے. یہ نہیں شروع کر دینا کہ اپنا سٹانس بدل لو، اپنا بالنگ ایکشن بدل لو. یہ چیزیں جب کروانی شروع کر دیتے تو کھلاڑی جو آدھا تیتر آدھا بٹیر رہ جاتا ہے، وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اس طرح کر کے نا یہ بہت ساری پرابلمز ہیں کرکٹ میں. ہم کیسے کون سے اقدامات کریں کہ ہماری کرکٹ جو ایک ہمارا تابناک ماضی ہے کرکٹ کے اندر، ہم ایسے کیا اپنے ریفارمز کریں، کیا ایسی اصلاحات کریں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پھر بھی کرکٹ کی دنیا کے بڑے بڑے میدانوں کے اندر پھر پاکستان کا جھنڈا لہرائے؟ سمپل سی بات، اپنی کلب کرکٹ کو مضبوط کریں، اپنی اسکول کرکٹ کو مضبوط کریں. پہلے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں کرکٹ ہوتی تھی، کلب کرکٹ بہت مضبوط تھی. ہماری اس دفعہ جو ہماری کلب کرکٹ ہے اور وہ اب بہت کمزور ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ کلب جو ہے وہ رن کیے جا رہے ہیں صرف کتابوں میں ووٹ لینے کے لیے، اور وہ آن دا گراؤنڈ بہت کم کر رہے ہیں. ہمارے لاہور میں، کراچی میں ایسے لوگ تھے جیسے زیدی صاحب لاہور میں ہیں، کراچی میں سراج الاسلام بخاری صاحب ہیں، انہوں نے کرکٹ کی بہت خدمت کی. اب جو ہے نا وہ بہت کرکٹ جو ہے اس طرح کی ہو چکی ہے. کرکٹ کو نیچے جتنا ہم مضبوط کریں گے، اس کی گراس روٹ لیول پہ ہمارے ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈھانچہ مضبوط بنائیں. تمام پلیئرز کو اس کا پابند ہونا چاہیے
کہ وہ فرسٹ کلاس کرکٹ لازمی کھیلیں گے, اس کے بغیر وہ ٹیسٹ ٹیم میں نہیں آ سکیں گے. اس کے علاوہ لیگز جو ہیں, جو 2020 لیگز ہو رہی ہیں, اس کو کم سے کم کریں, اپنے ملک میں بھی تھوڑا بہت کریں انٹرٹین کے لیے, یا پیسے اکٹھے کرنے کے لیے, یا کھلاڑیوں کو پیسے دینے کے لیے تھوڑا بہت کھلائیں. باہر جو لوگ اتنی زیادہ لیگز کھیل رہے ہیں نا ہمارے یہاں, ان کو روکنا چاہیے, ان کو روکیں. اپنے ملک میں کرکٹ جو ہے نا, اس کے اوپر توجہ دے, گراس روٹ لیول پہ فرسٹ کلاس کرکٹ کا ڈھانچہ مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ ہماری ٹیم اوپر آئے گی. ہر ورلڈ کپ کے اندر ہم لوگوں کے لیے اور سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے جو سب سے چارمنگ میچ ہوتا ہے, جس کی سب سے زیادہ ٹکٹیں بکتی ہیں, جس کے اوپر سب سے زیادہ, مجھے کہنا تو نہیں چاہیے پلیٹ فارم پہ اس پہ, کہ جوا سب سے زیادہ ہوتا ہے, وہ میچ ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کا, جس کی سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ کہی جاتی ہے. انڈین ٹیم کنفرم ہوتی ہے اور ٹاپ سیمی فائنل میں آتی ہے. پاکستان جو کسی وقت میں اس کا سب سے بڑا حریف ہوا کرتا تھا, آج وہ ہمیں سیمی فائنل میں بھی نظر نہیں آتا. انڈیا نے کیا ایسا بہتر کیا کہ اس کی کرکٹ اتنی بہتر ہو گئی, اور ہم سے کیا غلطیاں ہوئی کہ ہم کرکٹ میں انڈیا سے پیچھے رہ گئے. وہی باتیں جو ہم نے پہلے کی ہیں, وہ انڈیا کر رہا ہے, ہم نہیں کر رہے. فرسٹ کلاس کرکٹ, ان کی رانجی ٹرافی اس وقت دنیا کی بہترین فرسٹ کلاس کرکٹ میں سے ایک, جیسے آسٹریلیا میں شیفلڈ شیلڈ ہے, انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ ہے, اس طرح انڈیا میں جو رانجی ٹرافی ہے, اس نے اتنے بڑے پلیئرز لے کے آئے ہیں. وہ وہاں سے راہل ڈراوڈ, وہاں سے لکشمن, وہاں سے ٹنڈولکر, گواسکر, وہاں سے جو ہے نا ان کے بڑے بڑے نام جو ہے کرکٹ کے, گنگولی, یہ نکلے. ہمارے جو ہے نا پلیئرز, دوسری چیز انہوں نے تمام کرکٹ جو ہے وہ اپنی علیحدہ علیحدہ کی ہوئی. انہوں نے اپنے جو T20 کی ٹیم ہے, انہوں نے اس کا بینچ علیحدہ بنایا ہوا ہے, انہوں نے ون ڈے کے علیحدہ بنائے ہوئے. ان کو پتا ہے ون ڈے کب کھیلنا ہے, ان کو پتا ہے T20 کب کھیلنا ہے, ان کو پتا ہے ٹیسٹ کرکٹ کب کھیلنی ہے. انہوں نے تمام ہوم ورک کیے ہوئے ہیں. وہ ہوم ورک کرتا کون ہے؟ جب ایک بورڈ آپ کا زیادہ دیر تک کام کرتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. اب اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہمارا ورلڈ کپ آنے والا ہے T20 کا, اور ہماری T20 کی سیریز کوئی ہے نہیں آئندہ نیکسٹ 4-5, صرف PSL ہمارا ہو رہا ہے. ہمارے ٹوٹل 6 ٹیسٹ میچز, 5 ٹیسٹ میچز سال میں ہوتے ہیں. اب بتائیں اتنے کم ٹیسٹ میچز میں کیا کرکٹر پیدا ہوں. تو یہ سارا جو ہے نا انڈیا نے کیا ہے, انہوں نے مینج کیا ہے, زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, پلیئرز کو ویلیو دے رہے ہیں, جو پلیئر جس چیز کے لیے ہے اس کو وہاں رکھتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جناب نے ایک پلیئر ہمارا آج اس نے 6 چھکے لگا دیے, کل اس کو ٹیسٹ میچ کھلا دیں گے. ایسے نہیں کریں گے. وہ جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہے نا, اس میں نہیں آتے, وہ جذباتی نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے فلاں ٹیم ہماری ہے ٹیسٹ میچ کی. آپ دیکھ لیں, یقین کریں کہ ان کا ایک بیٹسمین ہے, بہت اچھا بیٹسمین ہے, وہ جسوال اس کا نام ہے لڑکا. انہوں نے اس کو جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے نا, اس کو وہیں کھلا رہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اس کو جناب اٹھا کے فوراً ہی انہوں نے اپنی ون ڈے یا ورلڈ کپ کھلا دیا, نہیں کیا. حالانکہ وہ ڈیمانڈ تھی, پبلک ڈیمانڈ تھی کہ اس کو کھلایا جائے, بڑا پلیئر تھا. انہوں نے کہا نہیں, یہ اس فارمیٹ کا پلیئر ہی نہیں, وہ اس کو کھلا رہے ہیں, ٹیسٹ میچ میں کھلا رہے ہیں, T20 میں کھلا رہے ہیں. تو یہ جو ان کی کنٹینیوٹی ہے نا, اور جو ان کا نظر ہے کھلاڑیوں کی, یہ ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں لوگوں کے کہنے پہ ٹیمیں سلیکٹ ہوتی ہیں, سلیکٹرز کا اپنا ہوم ورک. ٹیم تو کھلاڑی تو پرفارمنس بیس سلیکٹ ہونا چاہیے. ہاں جی, پرفارمنس بیس ہونا چاہیے. اور یہ پرفارمنس یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں. اس وقت جو ہماری ٹیم میں کھلاڑی ہیں, وہ PSL سے نکلے ہوئے پلیئرز ہیں. ان کی نہ فرسٹ کلاس کا ان کا تجربہ ہے, نہ ان کو پتا ہے گیند کیسے کرنی ہے. حارث رؤف لے لیں, ایک حارث ہے, ایک اور بیٹسمین ہے. ایک یہ آپ لڑکا ایک نیا لے کے گئے تھے آسٹریلیا میں, وہ اس کو کھلا دیا ٹیسٹ میچ اور ساتھ ون ڈے, اوپنر ہے, لیفٹ ہینڈڈ. وہ بیچارہ ینگ ہے, ابھی اس کو کھلا دیا, لوگوں کے کہنے پہ ہی کھلا دیا, لیکن وہ ناکام ہو گیا. ینگ ہے, کیونکہ PSL جو ہے یا T20 کی جو پیداوار ہے نا, اس میں وہ میچورٹی نہیں. آصف علی کو دیکھ لیں آپ, وہ کلب کرکٹ کا ایک لڑکا. یا پھر ایسا کر لیں کہ آپ وہ جو ٹیپ بال کے لڑکے ہیں, تیمور مرزا, اور جو چنو کا ایک فہد چنو, میاں چنو, یا اس طرح کے, یا پھر ان کو کھلا کے دیکھ لیں T20 میں, ون ڈے میں, ان کو بھی دیکھ لیں. اس سے تو بہتر شاید یہ کھیل جائیں. اس طرح کا یہ ماحول بنا ہوگا. آپ نے ٹیپ بال والے کھلاڑی جو ہیں وہ T20 کے ورلڈ کپ کھلانے شروع کیے, ورلڈ کپ کھلانا شروع کیا ان کو 50 اوورز کا, تو کیا پرفارمنس دیں گے آپ؟ اس طرح میرا خیال میں نا, یہ ہماری سب سے بڑی وجوہات یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے فلاں پلیئر کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے کھلانا ہے. جو ہمارا سینٹرل کانٹیکٹ ہے, اس کے اندر جو کھلاڑی ہونے چاہیے
وہ ہمیشہ اچھی پرفارمنس والے وہ کھلاڑی ہونے چاہیے جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں اچھی پرفارمنس ان کو اس نیٹ ورک میں لے کے ان میں سے ٹیمیں سے. چلیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.